السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 6 ڈے وار پر، جو کہ عرب اسرائیل وار ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان یہ لڑی گئی تھی، سٹارٹ ہوئی تھی بیسیکلی ان دونوں کے درمیان، اور اس کے بعد یہ فل فلیج وار ہو چکی تھی پوری عرب ورلڈ اور اسرائیل کے خلاف، جس میں عرب ورلڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس کو ہسٹریکل بیک گراؤنڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اور اس میں کون کون سے ہم کنٹینٹس کور کریں گے۔ پوری ہسٹری میں ہم نہیں جائیں گے، ہم نے اپنے کام کی اپنے مطلب کی چیزیں نکالنی ہیں اس میں، تاکہ ہم کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اس کو ٹیکل کر پائیں یا انٹرویو کر سکیں، یا پھر ہم کسی کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکیں، اتنا ہی ہم نے اس کو کور کرنا ہے، زیادہ ہسٹری میں ہم نے نہیں جانا۔ اس میں عرب اسرائیل کنفلکٹ ہے جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ پر آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکچر بنا چکا ہوں، پہلی ویڈیو تھی غالباً وہ، اور اس کی 6 ڈے وار کی سٹارٹ کیسے ہوئی اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے درمیان جو کچھ ان کے ٹینشنز چل رہی تھی، جن ٹینشنز کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، وہ کیا تھے، وہ کیا فیکٹرز تھے جس نے لیڈ کیا ان سارے ممالک کو کہ وہ آپس میں ایک اتنی بڑی جنگ چھیڑ دیں۔ اس کے ان سب فیکٹرز کے بعد پھر یہ ایرپٹ ہو جاتی ہے، وار سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسرائیل جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتا ہے اپنی وکٹری کو، کہ وہ ایک بڑی جنگ جیت چکا ہے۔ یقیناً بڑی جنگ تھی کیونکہ پوری عرب ورلڈ، سارے عرب ممالک اس میں تھے اسرائیل کے خلاف۔ تو بظاہر چھوٹا سا دکھنے والا یہ ملک، اس نے عربوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس کی لیگیسی اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ سورسز اس کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تھوڑے بہت اگر کوٹیشنز وغیرہ کوئی ہو وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، سورسز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ جہاں سے بھی لینا چاہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ تو 6 ڈے وار جو ہے، اس کو 6 ڈے وار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 6 دن تک رہی تھی، اور اس نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا، اور ایک جیوگرافیکل جو کنڈیشن تھی وہ چینج کر کے رکھ دی تھی عرب کی اور اسرائیل کی۔ تو جون 1967 میں یہ وار سٹارٹ ہوئی۔ یہاں پر ڈیٹ تو نہیں دی گئی، تو یہ اس کی ڈیٹ ہے 4 سے 10 جون۔ تو یہ 6 ڈے وار ہے، 6 دن رہی تھی۔ تو اس کے بعد اس میں اسرائیل نے جو علاقے سنیچ کیے تھے، جو اس نے انیکس کر لیے تھے اپنی ٹیریٹری میں، وہ تھے ایجپٹ، سیریا، جارڈن۔ تو اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ ان علاقوں کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، بارڈر کنفلکٹ چل رہا ہے۔ تو اس پر اس نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی تھی، پہلے سٹرائک کی تھی اسرائیل نے، اس کو جس وجہ سے پری ایمپٹیو سٹرائک کہتے ہیں۔ پہلے سٹرائک جو کرتا ہے یقیناً وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، یہی وجہ تھی کہ اسرائیل ایج میں رہ گیا تھا۔ پہلے سٹرائک کرنے سے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، اس کی ایئر فورس بھی ابھی ریڈی نہیں تھی، تو کیونکہ اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے عرب ممالک، انہوں نے کبھی جنگیں لڑی نہیں تھی، ہمیشہ انہوں نے بادشاہت ہی کی ہے، اور جنگوں کا ان کے پاس کوئی خاص ٹرینڈ ملٹری ان کی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی ایئر فورس اور ان کے ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے تھے۔ یہ اسرائیل آرمی نے پری ایمپٹیو سٹرائک لانچ کی تھی عربز کے خلاف، اور ایئر فورس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ کس کی ایئر فورس تھی؟ وہ تھی ایجپٹ تھی، اور اس کے ایلائز تھے۔ ایجپٹ کے ایلائز کیا تھے وہ ہم یہ دیکھیں گے۔ سینائی پیننسولا ہے، یہ علاقہ ہے، غزہ سٹرپ ہے۔ غزہ سٹرپ کو اسرائیل نے چھینا تھا ایجپٹ سے۔ اس وقت غزہ سٹرپ
فورسفلی حصہ ہے اسرائیل کا، جہاں پر اسرائیل حکومت کرتا ہے۔ سینائی پیننسولا بھی اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور ویسٹ بینک ایسٹ جیروسلم سے اس نے علیحدہ کر دیا تھا، جارڈن سے۔ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم اس نے جارڈن سے علیحدہ کر لیا تھا۔ گولان ہائٹس شام سے اس نے چھین لی تھی، بہت ہی امپورٹنٹ گولان ہائٹس ہیں، تو اس پر بہت اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ان کو ہم میپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کی تھوڑی سی بریف سمری دیکھ لیں، اس کے بعد ہم میپ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد UN نے ایک چھوٹا سا سیز فائر کرا دیا تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سیز فائر بس جنگ بندی کا تھا، لیکن اس کے بعد یہ مسائل حل نہیں ہوئے تھے، مسائل ان کے چلتے رہے تھے، اور اس ساری صورتحال نے ان سب ممالک، عرب ممالک اور اسرائیل کا نقشہ جو ہے نا تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا پر ان کی آلٹریشن ہو گئی تھی۔ جو اسرائیل کے علاقے نہیں تھے وہ اسرائیل کے حصے بن گئے، اور جو ایجپٹ کے علاقے تھے ان پر زبردستی قبضہ کر لیا اسرائیل نے۔ اس میں گولان ہائٹس ہے، غزہ اسٹرپ ہے، اور بھی کچھ کافی سارے علاقے ہیں، اور اسی وجہ سے نقصان دوبارہ فلسطینیوں کو اور عربوں کو اٹھانا پڑا۔ 6 ڈے وار اچانک ہی نہیں ایرپٹ ہوئی تھی، اچانک ہی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ صدیوں سے ان کا، دہائیوں سے ایک ان کا سیاسی ٹینشنز اور ملٹری کنفلکٹ کا نتیجہ تھا۔ آپس میں ان کی جھڑپیں ہو رہی تھیں، پولیٹیکل ٹینشنز تھی، مارا ماری چل رہی تھی، جس کی وجہ سے 6 ڈے وار عرب اور اسرائیل کے درمیان اس کو یہ اچانک چھڑ گئی جنگ۔ یہ تنازع شروع ہوا تھا 1948 میں، جب سے اسرائیل کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی۔ 1944 نے کیپچر کیا تھا ٹیریٹری کو فلسطین سے۔ 1948 سے ہوتے ہوئے 1967 تک یہ ٹینشنز بہت زیادہ ہائیک ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں عربیوں نے سوچا کہ ان پر جوش اسٹیٹ پر ہم اٹیک کرتے ہیں اور جوش کو پتہ نہ چلے، تو انہوں نے اٹیک کرنا ہی تھا۔ اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ عرب اسٹیٹس نے مل کر، اپنے الائز کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹیک کرنا ہے، سو اسرائیل نے کیا کیا، پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی۔ اس سے پہلے کہ ان کی ایئر فورس سنبھل پاتی، انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اس چیز کو ہم کہیں گے فیلڈ انویژن۔ انویژن کرتا ہے کسی علاقے پر جو ہے چڑھ دوڑنا، اس پر حملہ کرنا قبضے کے لیے یا جنگ کے لیے۔ تو عربیوں کی جو انویژن تھی وہ فیل ہو چکی تھی، اور جیوش اسٹیٹ نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے ان کو جو ہے ناکام کر دیا تھا۔ اچھا، تو یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، 6 ڈیز وار پہلی جنگ نہیں تھی، وہ اس سے پہلے بھی ان کی جھڑپیں ہو رہی تھی، یہ غالباً تیسری جنگ تھی۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلی جنگ تھی ان کی 1948 میں، عرب اسرائیل وار، اور اس کے بعد سوئز کینال کرائسس ہوتا ہے 1956 میں، یہ ہے ان کی دوسری جنگ۔ تو سوئز کینال کرائسس کیا تھا؟ بہت ہی امپورٹنٹ کرائسس ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ جمال عبد الناصر تھے، جو کہ پریزیڈنٹ تھے مصر کے، بیسیکلی تو وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ انہوں نے سوئز کینال کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، ایجپٹ کی انہوں نے اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ وہیں سے ہی ایووکیٹ ہو رہی تھی، وہیں سے ایکسٹریکٹ ہو رہی تھی، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو اس طرح سے قانونی لیگلی اسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو مصر کا، کیونکہ ایجپٹ کا بارڈر ملتا ہے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، تو ان کے کنفلکٹ بھی بہت زیادہ چلتے رہتے تھے۔ تو 1956 میں اسرائیل اور اس کے ایلائز میں یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس، انہوں نے کنٹروورشل اٹیک کر دیا ایجپٹ پر، جس کے نتیجے میں ایک وار چھڑ گئی۔ لمیٹڈ اسکیل پر تھی شروع میں تو یہ جنگ، لیکن کافی زیادہ اس کا نقصان پہنچا مصر کو۔ اس کے لاس کے نتیجے میں مزید ٹیریٹریز اسرائیل کو مل گئیں، ان کے پاس زیادہ ملٹری پاور تھی، الائز بھی زیادہ تھے، تو جمال عبد الناصر کچھ نہ کر سکے۔ اس میں ایجپٹ ملٹری کو بہت زیادہ بھاری نقصان ہوا، اور 1948
وار بھی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، اور 1957 جو کہ سوئس کینال کرائسس تھا 1956، یہ بھی اسرائیل نے ہی جیتا۔ اس کے نتیجے میں سوئس کینال پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا اسرائیل کا۔ اس کے بعد کیا انہوں نے پلانز کیے، کیا ایگریمنٹ ہوئے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو لگا کہ اس کو مصر سے، ایجپٹ سے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بارڈر ڈسپیوٹ ان کا چلتا رہتا تھا، اور وہ کبھی بھی انہوں نے ایز اے پیس ایگریمنٹ ان کو نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد 6 ڈے وار کی شروعات ہوتی ہے۔ میجر بارڈر ڈسپیوٹس اس میں کیونکہ چلتے رہتے تھے، اور ان کو اسرائیل کو اپنی بقا کے لیے خطرہ رہتا تھا۔ 1960s کے مڈ میں 1967 میں ہوئی تھی وار، 6 ڈیز وار۔ سیریا نے بیک کیا پیلسٹینین گوریلاز کو، مجاہدین کو، اور انہوں نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر۔ تو اس نتیجے میں ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کافی زیادہ ان کو ایک جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں ان کو فل سکیل وار چھیڑنی پڑی۔ اسرائیل نے اپنی ایئر فورس کو انگیج کیا اس کرائسس کو، اس کنفلکٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور اکارڈنگ ٹو آئی آر تھیوریز، جب کوئی بھی کنٹری اپنی ایئر فورس انگیج کرتا ہے تو وہ ایک فل سکیل وار کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایئر فورس اسی وقت انگیج ہوتی ہے جب آپ کی زمینی کنڈیشن کافی ویک ہو چکی ہو، اسی میں پھر ایئر فورس کو یوز کیا جاتا ہے۔ 6 سیرین فائٹرز کو تباہ کر دیا تھا اسرائیلی ایئر فورس نے۔ ان دی ویک آف دی اپریل کے شروع میں ایئر بیٹل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ رشیا جو کہ اس وقت سوویت یونین تھا، اس نے مصر کو انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کی۔ سوویت یونین نے بتایا مصر کو کہ وہ فل سکیل وار سٹارٹ کرنے والا ہے، جو کہ ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایجپشن پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے اس انفارمیشن پر کان نہ دھرے، انہوں نے اس انفارمیشن کو سنتے ہوئے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تھا۔ ایجپشن فورسز آف بارڈرز میں داخل ہوتے ہوئے سینائی پیننسولا کے علاقے میں چلی گئی، جہاں پر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا ایک دستہ تھا جس کو پیس کیپنگ فورس کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل بھی موجود ہے دنیا میں۔ اس میں مختلف ممالک کی فورسز ہوتی ہیں، پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے، اس کو یو این ہیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو وہاں سے نکال دیا کہ اب اس پیس کیپنگ دستے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مڈ ایسٹ میں ٹینشنز مزید بڑھنے لگی، تو یہ مڈ ایسٹ جو ہے اس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ، جہاں سعودی عرب سے اسرائیل تک، موسٹلی اس میں وار ٹاؤن کنٹریز آ جاتے ہیں، اسرائیل، پیلسٹائن، ایجپٹ، جارڈن، سیریا، عراق۔ تو ان حصوں کو جو ہے نا مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ آگے ہماری کام کی کوئی چیزیں نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل ہے، 6 ڈے وار پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جون 5 کو 1967 کو 6 ڈے وار سٹارٹ ہو گئی، فل سکیل۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے سٹارٹ کیا آپریشن، اور ایریل اٹیک کیا مصر پر۔ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ان کی ایئر فورس کو کافی نقصان پہنچا، اور ان کے کافی زیادہ فضائی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ایجپشن کے لیے یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، جس میں 90% ایجپٹ کی 90% ایئر فورس تباہ ہو کر رہ گئی تھی، اور کوئی بھی ریسپانس کیے بغیر۔ مصر کی 90% ایئر فورس کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے اٹیک کو ایکسپینڈ کیا، اپنی ایئر فورس کو ایکسپینڈ کیا، اور جارڈن، سیریا، عراق، اردن، شام اور عراق تک اس کی ایئر فورس اٹیک کرتے ہوئے چلی گئی۔ اسی دن جس صبح اسرائیل نے اٹیک کیا تھا 5 جون کو، اس دن کے اختتام پر اسرائیل نے مڈل ایسٹ کے آسمانوں پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اپنی ایئر فورس کی وجہ سے۔ کسی بھی جنگ کا رخ بدلنے کے لیے ایئر فورس کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، تو ایئر فورس میں سپیریورٹی ہونے کی وجہ سے یہ جنگ اسرائیل کے ہاتھ میں رہی تھی۔
اس کے بعد اسرائیلی ٹینک اپنے بارڈر سے ہوتے ہوئے داخل ہوئے سینائی پیننسولا میں اور غزہ اسٹرپ میں، جہاں پر آلریڈی ان کی کافی تباہی کر چکے تھے اسرائیل کے ایئر کرافٹس اور ٹینک، اور زمینی فوج کو زیادہ محنت نہیں کری، وہ علاقے سنیچ کرتے ہوئے ان پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جارڈن کو ایک غلط انفارمیشن دی گئی تھی کہ ایجپشن یہ جنگ جیت چکا ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس حوالے سے جارڈن تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اپنے اٹیک اس نے کم کیے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے ریسپونڈ کیا اور اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ بینک پر، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 7 جون کو اسرائیلی ٹروپس نے جیروسلم کا پرانا شہر کیپچر کر لیا، اور وہاں پر ویسٹرن وال، جس کو وہ دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے جشن منایا پریئنگ کرتے ہوئے، اور یہ ان کی وکٹری کا پہلا ایک دن تھا، جس کو بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ایک اچیومنٹ تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی جیروسلم پر قبضہ کرنا، جس کو وہ اپنا ہولی سٹی کہتے ہیں ایکچوئل میں، جو کہ پیلسٹائن کا ہے۔ 9 جون کو ایک بہت زیادہ شدید ایریل بمبارڈمنٹ کرتے ہوئے اسرائیلی ٹینکس زمین سے اٹیک کرتے ہوئے، اور ان کی ایڈوانس انفینٹری، جس میں بہت زیادہ ہیوی اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھیں، گنز تھیں، مشینریز تھیں، انہوں نے علاقوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ فل انویژن ہو گئی تھی، جس میں سیریا کے علاقے تھے، جس کو گولان ہائٹس کہتے ہیں، جو کہ ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ گولان ہائٹس یہ سیریا سے چھینا تھا اسرائیل نے۔ ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے 9 جون یا 10 جون کو انہوں نے گولان ہائٹس سیریا سے چھین لیے تھے۔ ان علاقوں کا ذکر لازمی کرنا ہے کہ کون سا علاقہ کہاں سے چھینا گیا تھا۔ سیریا کا بارڈر لگتا ہے اسرائیل کو، اور گولان ہائٹس ایک بہت زیادہ زرخیز اور وہاں سے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، کافی اہمیت کا جیو اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا ہے، اس وجہ سے اسرائیل نے اس کو وہاں سے قبضہ کر لیا تھا، سیریا سے چھین کر۔ 10 جون 1967 کو 1967 کو یونائٹڈ نیشن نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ کرایا دونوں قوموں کے درمیان، جس کے نتیجے میں 20,000 عرب شہید ہوئے اور 800 اسرائیلی مر چکے تھے 132 گھنٹے کی لڑائی میں۔ عرب ممالک کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک نے عرب ممالک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایجپشین پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا، لیکن چونکہ ان کی کچھ پاپولیرٹی زیادہ تھی، ان کے کام اس طرح کے تھے، ان کی نیشن باہر گلیوں میں آگے اور ان کے لیے جمال عبد الناصر کے لیے مظاہرے کرنے لگی۔ تو یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ بات آ گئی ہے، اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں ینگ نیشن جو کہ اسرائیل کی ہے، اس نے سینائی پیننسولا اور غزہ کی پٹی، غزہ اسٹرپ، وہ اس طرح سے کچھ علاقہ ہے، وہ مصر سے انہوں نے چھین لیا تھا۔ سینائی پیننسولا اور غزہ اسٹرپ یہ دو علاقے مصر سے چھین لیے تھے، اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ بینک انہوں نے اردن سے چھینے تھے، اور گولان ہائٹس سیریا سے، یہ علاقے اس جنگ کے نتیجے میں انہوں نے چھینے۔ اس جنگ کے بعد بھی کوئی بھی اگست 1967 میں کوئی بھی ان کا ایگریمنٹ یا کوئی بھی قرارداد پاس نہیں ہوئی، نو پیس، نو ریکگنیشن، نو نیگوشیشن ود اسرائیل۔ یہ اس سب عرب ممالک نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی امن نہیں، کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرے گا، ان کو قانونی حیثیت نہیں دے گا، اور ان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک چوتھی جنگ کی شروعات ہوتی ہے، جس کو لیڈ کیا سیریا اور ایجپٹ دونوں نے مل کر 1973 کو یوم کپور کے دن۔ یوم کپور ہے عید کا دن ہے ایک اسرائیل کا، یہ ایک عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ عید منا رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ کنفلکٹ سٹارٹ کیا اپنا غصہ، اپنا اگریشن نکالنے کے لیے، کہ انہوں نے جو علاقے چھینے ہیں
وہ ایک ان کی آخری کوشش تھی 1973 میں کہ وہ علاقے ہم ان سے واپس لیں۔ ان علاقوں میں ویسٹ بینک تھا، غزہ اسٹرپ تھی۔ اسٹیٹ آف اسرائیل also absorbed over 1 million Palestinian Arabs۔ 10 لاکھ فلسطینی عرب کو آلریڈی نگل چکا تھا، ان کو ریفیوجیز کی صورت میں ان کو غائب کر چکا تھا یا پھر ان کو مار ڈالا تھا، وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ پولیٹیکل ٹرمائل اور وائلنس کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تاریخ کی بدترین 4 جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد ہی 1982 میں 1982 میں ایک پیس ٹریٹی سائن ہوتی ہے ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان، جس میں سینائی پیننسولا اسرائیل نے واپس کر دیا ایجپٹ کو ایز اے پارٹ آف پیس ٹریٹی۔ اور انہوں نے اپنے کافی سارے سولجرز تھے، تقریباً سارے سولجرز غزہ اسٹرپ سے نکال دیے تھے، لیکن غزہ اسٹرپ کا جو بارڈر ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور اس بارڈر پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں۔ ایسا سمجھ لیں غزہ اسٹرپ جو ہے نا تقریباً 100% ہی 99% اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن ادر ٹیریٹریز تھی جن میں گولان ہائٹس اور ویسٹ بینک تھا، وہ اس کا کنٹرول ہمیشہ سے اسرائیل کے پاس ہی رہا، وہ اس نے ریٹرن نہیں کیے۔